آپ نے انتقال فرمایا، پردہ فرمایا، تو اس وقت 2 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے. تو اتنا کثیر تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کے دلوں کو مسخر کر لیا، ان کے دلوں کو فتح کر لیا؟ یہ ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کردار تھا، آپ کی محبت والی تعلیمات تھی، جن تعلیمات نے دشمن کے دلوں کو بھی مسخر کر لیا. تلوار کی طاقت دیر پا نہیں ہوتی، تلوار کی طاقت دیر پا نہیں ہوتی، لیکن محبت دلوں کو مسخر کرتی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دشمن کے دل کو فتح کر لیا، تو وہی دشمن آپ کے دوست میں تبدیل ہو جائے گا. تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت والی تعلیمات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا. جب شہر مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. بدترین سے بدترین دشمنوں کو بھی سرکار نے معاف فرما دیا. تو اسلام کی تعلیمات تعلیمات محبت ہے. اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. ایک سچا مسلمان معاشرے میں اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی فائدے کا سبب ہوتا ہے اور معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد کو بھی نفع پہنچاتا ہے. تو حضرت عنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ، آپ جب اپنے محلے کے قریب پہنچے تو آپ ایک جگہ پر جا کر رک گئے اور اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، جتنا گالیاں مجھے تو نکالنا چاہتا ہے نکال لے، جتنا برے الفاظ تو میرے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا گستاخیاں کرنا چاہتا ہے کر لے. اب آگے میرا محلہ ہے، آگے میری بستی ہے، اور میری بستی کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگر میں بستی میں داخل ہوا اور انہوں نے تجھے گالیاں دیتے سن لیا تو وہ تجھ پر ظلم و ستم کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تجھ پر ظلم و ستم کیا جائے. تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ ان کے کردار کو دیکھیں کہ ایک شخص آپ سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ، آپ کے دل میں اس دشمن کے لیے بھی محبت کے جذبات موجود تھے. اللہ کے ایک ولی کسی جگہ پر تشریف فرماتے ہیں تو ایک شخص نے جا کر انہیں پتھر مارا، انہیں جا کر گالیاں دینا شروع کر دی. تو وہ بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جا کر اس شخص کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا. اب وہ شخص حیران، اس نے سوال کیا کہ حضور میں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو پتھر مارا، آپ کو برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. تو اللہ کے اس نیک ولی نے جواب دیا، اس نیک بندے نے جواب دیا کہ اے شخص، تیرے اندر برائی موجود تھی، باصورت نفرت، باصورت عداوت، تیرے اندر برے جذبات موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا تو مستحق ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے. تو یہ درس اولیاء کرام نے ارشاد فرمایا. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ، آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے، تم بدلے میں اسے پھول پیش کرو، کیونکہ اگر تم بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ گے تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے علاقے کی کینچیاں مشہور تھی، تو وہ ایک کینچی تحفہ تن اپنے ساتھ لایا کہ جا کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کروں گا.
تو جب وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تحفۃً اس نے وہ کینچی پیش کی، تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کینچی کو اٹھایا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد آپ نے وہ کینچی اپنے مرید کو واپس کر دی اور آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، ہمارا کام ہے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کو آپس میں ملانا، محبتوں کو قائم کرنا۔ اے میرے بیٹے، اس کینچی کا کام ہے کپڑے کو کاٹنا، یہ کپڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اگر تیرے علاقے کی سوئی مشہور ہوتی، کیونکہ سوئی کا کام کپڑے کو پیوند لگانا ہے، جہاں سے کپڑا پھٹ جائے اسے جوڑنا ہے۔ اگر تیرے علاقے کی سوئی مشہور ہوتی اور تو اس سوئی کو میری خدمت میں پیش کرتا تو میں اسے قبول کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے علاقے کی سوئی مشہور ہوتی اور تو سوئی کو تحفۃً میری خدمت میں پیش کرتا تو میں تیرے اس تحفے کو قبول کر لیتا۔ تو یہ درس ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اخلاق برتر اخلاق ہونا چاہیے۔ دشمنی کے باوجود جو شخص تمہارا بدترین دشمن ہو، لیکن بدترین دشمنی کے باوجود تم اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر تمہارے دل کے اندر اس کے لیے بھی محبت کے جذبات موجود ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ آج کا انسان اپنی دنیاوی کام میں مصروف، اپنے کاروبار میں مصروف، لیکن آج کا انسان اپنے رب سے غافل ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کو بلا دیا۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کتنا وقت اپنے دنیا کو دیتے ہیں اور کتنا وقت اپنے رب کو دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا اسلام ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع پیدا کریں، سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، فلاں شخص آپ سے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ وہ شخصیت کہ جس نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اصغر کو، اصحاب کو شہید ہوتے دیکھا۔ آپ کی رگوں میں خون رسول گردش کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور، فلاں شخص آپ سے متعلق گستاخیاں کرتا ہے، آپ سے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس شخص سے پاس لے جاؤ، جو شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، میری گستاخیاں کرتا ہے، تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ اب آپ سمجھانے کا انداز دیکھیں، کیونکہ آپ کا تعلق خاندان رسول سے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے جن تعلیمات کا اظہار فرمایا، وہ تعلیمات حقیقت میں تعلیمات مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ، میں خود جا کر اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو جب آپ کو اس شخص کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے، جو کلمات اپنی زبان سے صادر فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو جن برائیوں کو میرے ساتھ منسوخ کرتا ہے وہ برائیاں میرے اندر موجود ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، حالانکہ آپ ہر برائی سے پاک، لیکن اس کے باوجود انتہائی درجے کی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر میرے اندر
وہ برائیاں موجود ہیں جن کو تم نے میرے ساتھ منسوخ